آج کا میرا عنوان ہے حرمین کی بے حرمتی، حرمین پر فوج کشی، بمباری، لوٹ مار، جب خود عربوں نے انگریزی فوجی افسران کے ذریعے مدینے پر بمباری کروائی۔ حرمین کا سودا کرنے والے موجودہ شاہ اردن کا پردادا حسین بن علی ہاشمی تقریباً 100 سال پہلے انگریزوں کو عرب میں ترکوں کے خلاف جب کامیابی نہیں مل رہی تھی تو مشہور زمانہ جاسوس لارنس آف عربیہ جس کی کتاب 7 پلرز آف وزڈم بہت مشہور ہے، نے سید حسین ابن علی جو گورنر تھا، جس کو شریف مکہ بھی کہا جاتا تھا، کو ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ اس پر اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی، یعنی یہ شریف مکہ نے۔ صدیوں سے چونکہ حکمرانوں نے اس منصب پر اعتماد کیا، یہ خاندانی منصب تھا، تو 1000 سال سے یہ ہاشمی تھے، سید النسب تھے۔ ہاں، تو شریف مکہ رہنے کی وجہ سے عوام میں اس کی کافی عزت اور توقیر تھی۔ اس بدماش کے خنجر سے اس نے، یعنی لارنس آف عربیہ کے خنجر سے اس نے ترکوں کی پیٹھ میں کامیابی سے چھرا گھونپا، جس سے ترکی عرب میں شکست کھا گیا۔ 1960 کا سال عرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت کا سال تھا۔ 1918 میں بالآخر عثمانی ترکوں نے سید حسین ابن علی سے شکست کھا گئی۔ 1918 میں، یعنی آج سے تقریباً 107 سال پہلے۔ 1916 میں شریف مکہ نے جب ترکی کے خلاف بغاوت کی تو اس وقت عثمانی فوج غالب پاشا کی کمان میں طائف میں تھی اور مکے میں صرف 1000 فوج تھی۔ شریف مکہ نے اپنے 5000 فوجیوں کی مدد سے مکے پر رات کے سوئے ہوئے فوجیوں پر 10 جون 1960 کو حملہ کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد برطانوی افسر سر رینالڈ ونگیٹ نے شریف مکہ کی مدد کے لیے سوڈان سے فوج روانہ کی، جس نے 3 ہفتوں کی فوجی خونی جنگ کے بعد 4 جولائی 1916 کو ترک فوج کو شکست دی۔ یہاں تک تو مکے کا ہو گیا۔ اب مدینے پر قبضہ کے لیے شریف مکہ کو 3 سال، مکے پہ تو آسان ہو گیا، مگر مدینے پہ قبضے کے لیے 3 سال تک خون بہانا پڑا۔ برطانوی فوج فخر الدین پاشا، مدینے کا جو وہ تھے ملٹری کمانڈر تھے، بہت مشہور شخصیت ہیں، ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ برطانوی افواج فخر الدین پاشا کو 3 سال تک مدینہ کے دفاع کرنے پر حیرت سے دیکھتے تھے۔ اکتوبر 1916 میں شریف مکہ کا بیٹا، اب دیکھیے یہ بدماشوں کے بیٹے، شریف مکہ کا بیٹا فیصل برطانوی مدد کی فوج سے مدینے پر حملہ ہوا۔ مشرقی سمت سے شریف حسین کا دوسرا بیٹا عبداللہ اور جنوبی سمت سے تیسرا بیٹا علی بن حسین مدینے پر حملہ آور ہوا۔ ان کے ساتھ برطانوی اور فرنچ افسران موجود تھے۔ اس موقع پر فخر الدین پاشا نے نہ صرف مدینے کا دفاع کیا بلکہ حجاز ریلوے کو بھی محفوظ رکھا۔ 1917 میں 130 اور 1918 میں 100 کے قریب جھڑپیں ہوئی۔ پھر 30 اپریل 1918 تک مدینے پر 300 بم، مدینہ منورہ پہ 300 بم برسائے گئے۔ 30 اکتوبر 1918 کو ترکی کے خلیفہ نے فخر الدین پاشا، یعنی جو ملٹری کمانڈر تھے، کو ہتھیار ڈالنے یعنی سرنڈر ہونے کا حکم دیا، مگر فخر الدین پاشا نے انکار کر دیا، یعنی جو خلیفہ تھا اس کا حکم بھی انکار دیے فخر الدین پاشا نے، اور پھر 3 مہینے تک اور کھینچتے رہے۔ آخر 10 جنوری 1919 کو بغیر کسی بیرونی مدد تک ڈٹے رہے اور لڑتے رہے، مگر اسلحے اور خوراک کی کمی، عدم دستیابی نے فخر الدین کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ 13 جنوری کو شریف مکہ کی فاتح فوج مدینے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے 12 دن تک مدینے میں لوٹ مار کی۔ 1923 میں شریف مکہ نے خود کو خلیفۃ المسلمین کہلوانا شروع کر دیا۔ اس سے قبل خلیفہ کہلوانے کا اختیار صرف عثمانیوں کو تھا۔ انگریز نے شریف مکہ کے خاندان کے عظیم الشان خدمت کے عوض ان نمک حراموں کو
ایک کے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا، دوسرے کو اردن کا بادشاہ بنا دیا۔ 1924 میں ابن سعود جو نجد ریاض کا سردار تھا، اس نے شریف مکہ پر حملہ کیا اور یہ بدماش شکست کھا کر سیبرس بھاگ گیا، جہاں اس مردود کا 1931 میں جہنم وارد جہنم ہو گیا بدماش۔ تو جناب میر جعفر میر قاسم کا نام ہے تو بہت سنتے ہیں، مگر یہ تو اس سے بھی بدماش تھا، یہ جو شریف مکہ تھا۔ ہاں، یہ حضرت یعنی ہاشمی ہے، سید النسب ہے، سعادت ہے، اور یہ 1000 سال سے مکے کے گورنر رہتے ہوئے ہیں۔ پھر اس کو جو نا خلیفۃ المسلمین بننے کی خواہش ہو گئی اور ترکوں کے خلاف بغاوت کر دیا بدماش۔ اللہ اس کو جہنم میں جگہ دے، آمین۔